بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے اور ان کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد دو طرح کی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، فزیکل ٹیررزم اور ڈیجیٹل ٹیررزم، ان سے نپٹنا، اور بڑا دو ٹوک ببانگ دہل پیغام دے دیا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کرنے والے اور اس کے ذریعے پھر افواج پاکستان، اس کی قیادت، اس کے اداروں کو جو بدنام کرنے والے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ قوانین بھی انہوں نے بنانے کا مطالبہ کیا، ایسی عدالتوں سے ایسے کیسز کے بھی جلد فیصلے کا مطالبہ کیا، اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت تحریک انصاف جس طرح پروپیگنڈا کر رہی تھی ہمارے اداروں کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف، اور اس کے لیے وہ بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال کر رہی تھی، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی تھی، وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم، وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم انرتھ کیا گیا۔ اس کو آج کچھ گرفتاریاں ہوئیں اور کچھ کمپیوٹرز، کچھ سافٹ ویئرز وہ جو ہیں وہ قبضے میں لیے گئے پولیس اور ایف آئی اے کے مشترکہ چھاپے میں، اور وہ جب ان کا فورینزک ہوگا، جب ان کی جو جانچ پڑتال ہوگی، تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے فوج کے اور فوجی قیادت کے خلاف ایک بھرپور جو پروپیگنڈا تھا وہ کیا جا رہا تھا، اور یہ ان کو متعدد بار وارننگ دی گئی اور چیک کیا جا رہا تھا۔ اب تو وہ فائر وال بھی لگنے والی ہے، مزید چیک اینڈ بیلنس ہوں گے، تو یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ترجمان افواج پاکستان نے کہ پوری جو قوم ہے اس کو جو ہے وہ ان عناصر کے خلاف جو ہے وہ اکٹھا ہونا ہوگا، جو کہ پاکستان کو سافٹ ریاست بنا کر اپنے جو ہے وہ ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بلکہ وہ ان کی اس پوری پریس کانفرنس کا اگر یہ کہا جائے کہ ان کی اس پوری پریس کانفرنس کا یہ جو بنیادی نقطہ جو انہوں نے کہا کہ چاہے یہ فزیکل دہشت گردی ہو یا ڈیجیٹل دہشت گردی ہو، مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو سب سے بڑا جو ہتھیار ہے ان لوگوں کے پاس، ملک دشمن ایجنسیز کے پاس، افغانستان میں بیٹھے خارجی کے پاس، اور جو انڈیا جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ جو آنکھیں تاڑ کر اور آنکھیں وہ پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ بلی کی طرح وہ جو ہے وہ شکار کی تلاش میں ہے، وہ جھپٹنے کو بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس وقت وہ اس کو جب پتہ چلا کہ اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو پھر پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے، اور جس دن پاکستان کی فوج کمزور ہوگی خدا نہ خواستہ تو یہ لوگ اٹھیں گے، پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، تو پھر پیچھے جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے خارجی، ہمارے ملک دشمن عناصر، ملک دشمن ایجنسیاں اور انڈیا، وہ پاکستان کے اوپر وہ قبضہ کریں گے۔ تو یہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر پاکستان نیچے جاتا ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو سب سے پہلے کمزور کیا جائے، اور یہ ان لوگوں کا ٹارگٹ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ افواج پاکستان جو ہے اس کا عوام اور اس کا جو فوج کا جو رشتہ ہے اس کو کمزور جو ہے وہ کیا جائے۔ پھر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ مغرب میں تو اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، فیک نیوز پھیلاتا ہے، سزائیں ہوتی ہیں، یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ نہ کوئی مانیٹرنگ ہے، نہ چیک اینڈ بیلنس ہے، یہاں بیہودہ باتیں کی جاتی ہیں، آرمی چیف کے خلاف کی جاتی ہیں، اداروں کے خلاف، اداروں کی شخصیات کے خلاف کی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں، لیکن قانون، عدالت، ریگولیشن کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو مزید سپیس مل رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ کی طرف جائے گا، لیکن ابھی تک انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے اپنے کنٹرول میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ ایک اور جو بات انہوں نے بڑی واضح طور پر کہی، اس چیز کو بھی جو ہے وہ نوٹ کیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا بھی تعلق پاکستان کی معیشت سے ہے، کہ جو دہشت گردی اور جرائم پیشہ عناصر ہے ان کے درمیان ہے گٹھ جوڑ۔ اس گٹھ جوڑ کو انہوں نے کہا کہ توڑا جانا بہت ضروری ہے،
اور یہ گٹھ جوڑ اسی صورت میں توڑا جائے گا جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ اسمگلنگ روکیں گے، انلیگل جو اسپیکٹرم ہے اس کو آپ توڑیں گے، یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، اور جو آپ کی آمدرت افغانستان سے ہوتی ہے ویزا کے ذریعے ہو، ون ڈاکومنٹ رجیم کے ذریعے ہو، جب تک یہ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اب تو بینامی اکاؤنٹس بھی ڈیجیٹل دہشت گردی کے لیے استعمال جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس چیز کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے کہ لوگ کے ادارے بھی اپنا کام کریں نا، حکومتیں بھی جو ہیں وہ اپنا کام کریں، اور یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ تبھی بہتر ہوگا کہ جب ریاست اور اس کے تمام ادارے وہ اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹی، اپنا وہ فرض وہ ادا کریں، بہتر طریقے سے جو ہے وہ ادا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ جو ہے وہ اسمگلنگ کی اجازت دے دیں، اور اربوں خربوں روپیہ انہوں نے کہا کہ جاتا ہے، سب پتہ ہے ان کو، ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے فوج پاکستان کا ترجمان جب پریس کانفرنس کرتا ہے وہ پورے اعداد و شمار کے ساتھ کرتا ہے، پورے حقائق کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں۔ ہاں ایک چیز اور، یہ بڑی انہوں نے اہم بات کر دی، انہوں نے کہا کہ اگر 9 مئی کو یہ تحریک انتشار میں پاس ہے، اگر 9 مئی کو یہ فسادی ٹولہ، یہ تحریک انتشار والے، یہ جو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، اور اس کا مدعا بھی پھر ڈال دیا فوج پہ کہ یہ فوج نے خود کرایا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک ڈیجیٹل دہشت گردی ہے کہ سارا کچھ کروا کے سوشل میڈیا پہ پھیلا دو جی فوج نے خود کرایا ہے۔ اور اگر 9 مئی والوں کو انہوں نے کہا کہ سزا ہو جاتی، قانونی نظام فعال ہوتا، ان کے جو منصوبہ ساز، ان کے سہولت کار، تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو سزا ہو جاتی تو یہ جو بنوں میں ہوا ہے تو پھر یہ نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ انتشار اور فسطائیت مزید بڑھے گی اگر 9 مئی والوں کو سزا نہیں ہوتی، تو 9 مئی کے جو مجرم ہیں، جو عناصر ہیں، ان کو جو ہے وہ سزا دیا جانا بہت جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اور بات کہ یہ جن لوگوں نے یہ بنو والا واقعہ کیا اس کی بھی حقیقت رکھتی، ویڈیو دکھا دی، ساری ویڈیو دکھائی انہوں نے، کس طرح یہ سارا کچھ کیا گیا، سارا کچھ پھیلایا گیا، وہ سارے کا سارا انہوں نے دکھا دیا کہ کیسے واقعہ ہوا اور کیسے مسلح افراد گھس گئے، ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس ہتھیار تھے، کیسے انہوں نے یہ ساری جو ہے وہ گیم کی، یہ سارا انہوں نے بتایا۔ تو یہ اس کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیسے لوٹ مار کی گئی، ڈپو کی دیواریں توڑی گئی، کینٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور کون لوگ تھے وہ، اور کہاں تھی صوبائی حکومت، کہاں تھی پولیس، کہاں تھی انتظامیہ، یہ سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں، یہ سوالات بھی ان کی جانب سے جو ہے وہ اٹھائے گئے، ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ دیا جانا بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر جو بات انہوں نے ایک کہی، اس چیز کو بھی آپ کے سامنے لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں فوج کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مہم چلائی جا رہی ہے، جھوٹی من گڑت حقائق کے برعکس، اور پھر الزامات، بیہودہ الزامات، اس کو بھی روکا جانا بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ انسداد دہشت گردی کے جو آپریشنز ہو رہے ہیں، صرف اس سال کے دوران 22,409 آپریشن، 398 دہشت گرد مارے گئے، 31 ایسے لوگ تھے جو ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے جن کے سر کی قیمت رکھی گئی تھی، 137 آفیسر اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، سلام پیش کرتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہا، یہ جو عزم استحکام ہے آپریشن، یہ بھی آج بڑی واضح طور پر بات ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ کوئی فوجی آپریشن نہیں ہے بھائی، یہ کوئی فوجی آپریشن نہیں ہے، یہ ایک کمپین ہے، یہ ایک کمپین ہے۔ یہ جس طرح کے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اور جو گزشتہ آپریشن ہو چکے ہیں، یہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے عزم استحکام آپریشن ہے۔ 14 نکات تھے، 10 فوج سے متعلق تھے، فوج نے عمل درآمد کر دیا،
4 صوبائی حکومتوں وفاقی حکومت سے متعلق تھے، انہوں نے عمل درآمد پورے طریقے سے نہیں کیا۔ CTD خیبر پختونخوا بلوچستان میں آلموسٹ غیر فعال ہے موجود لیکن غیر فعال ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن 32,000 مدارس ہیں، 16,000 کی رجسٹریشن نہیں ہے۔ کون کب کیسے پڑھتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بھی اس کا پھر معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہ جہاں پہ فوج نے علاقے کلیئر کیے، نہ صوبائی حکومتوں نہ ضلعی حکومتوں نے ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، فوج نے کلیئر کر کے ان کے حوالے کر دیے، تو وہ پھر دوبارہ وہ لوگ وہاں پہ جمع جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی اس کنفیوژن سے باہر نکلیں، کوئی یہ آپریشن نہ کوئی بے گھر ہوگا، نہ یہ کوئی فل فلیج فوجی آپریشن ہے، یہ ایک مہم ہے جس کا بنیادی مقصد جو نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ تو بنیادی طور پر آج کی ان کی جو پریس کانفرنس تھی ان کے بنیادی نکات بتانا اس وجہ سے آپ کو بہت ضروری ہے کہ ابھی جو ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی کی بھی ماں بہنیں کر دیتے ہیں، یہ اب بچیں گے نہیں، اسپیئر نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ گھیرا ان کے خلاف ہو رہا ہے تنگ، آج تحریک انصاف کا مرکزی جو آفس تھا وہاں پہ چھاپا پڑا ہے، سامان اٹھایا گیا ہے، جو بھی جہاں بھی اس طرح کی کارروائیاں ہوں گی، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ کریں گے اور ایکشن جو ہے وہ لیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔